اللہ تعالیٰ نے کائنات میں نشو و نما کا ایک تدریجی نظام قائم فرمایا ہے۔ چاند جب طلوع ہوتا ہے تو بڑا چھوٹا سا دائرہ محسوس ہوتا ہے، پھر اس کی نشو و نما ہوتی ہے تو ایک بڑی روشنی کی صورت میں وہ سامنے آتا ہے، لیکن پورے عروج کے بعد پھر وہ ڈھلنا اور گھٹنا شروع ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ اس کی وہ عروج والی روشنی ماند پڑتی ہے، اور کچھ دن اس پر ایسے آتے ہیں کہ بالکل دکھائی نہیں دیتا۔ سورج کی شعائیں جب سورج صبح نکلتا ہے تو ماند ہوتی ہیں، پھر وہ اتنے عروج پہ ہوتا ہے کہ کوئی اس سے آنکھ نہیں ملا سکتا، لیکن شام کو پھر وہ اپنے زوال کو دیکھتا ہے۔ درخت ایک چھوٹے سے پودے کی صورت میں ہوتا ہے، کبھی کبھی یوں بھی لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ تیز پانی آئے یا آندھی آئے تو اس کو جڑ سے اکھیڑ دے، لیکن پھر وہ جب پورا جوان ہو جاتا ہے تو پھر بڑے بڑے طوفانوں میں بھی کھڑا رہتا ہے، پھر اس کا بال بھی بانکا نہیں ہوتا، لیکن پھر ایک وقت خزاں کا آتا ہے جب اس کے پتے جھڑتے ہیں، جب پرندے اڑ جاتے ہیں، جب بلبلیں اس پر بیٹھنا چھوڑ دیتی ہیں، پھر کوئی کوئل آ کے اسے کوئی گیت نہیں سناتی۔ پت جھڑ کے موسم میں، زوال کے دنوں میں وہ بہت ساری آوازوں اور بہت سارے مہمانوں کو ترستا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکمت کا نظام ہے، اس نے تدریج کی ہے اس نشو و نما میں۔ بس یہ 2-3 مثالیں دی ہیں، زیادہ بھی دی جا سکتی ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو بھی پیدا کیا ہے۔ وہ جوان آدمی جو محنت مزدوری کرتا ہے، دوڑتا ہے، بھاگتا ہے، آتا ہے، جاتا ہے، رزق کماتا ہے تو کنیوں کو پالتا ہے۔ یہ جب بالکل چھوٹا تھا نا تو اسے کھڑا بھی نہیں ہوا جاتا تھا، اس کے والدین انگلی کے سہارے چلاتے تھے۔ آج جو کنیوں کو کھلاتا ہے کما کے اللہ کی توفیق سے، ایک وقت یہ تھا کہ یہ اپنے ہاتھ سے لقمہ اٹھا کے منہ میں نہیں ڈال سکتا تھا، اس کے ماں باپ اس کے منہ میں لقمے ڈالتے تھے، اس کی ماں اس کے لیے خدمت کرتی تھی، پھر اس کو عروج ملا، پھر اس کو باکپن ملا، پھر اس نے دنیا دیکھی، پھر اس نے دوڑنا بھاگنا دیکھا، پھر اس نے بڑی بڑی گاڑیاں چلائیں، پھر اس نے بڑی بڑی ٹرینیں چلائیں، پھر وہ پائلٹ بنا، اور اتنا بڑا جہاز منو ٹنوں کے حساب سے وزن لے کے یہ اللہ نے اس کے قبضے میں دیا، یہ لے کے گیا بھی، یہ لے کے آیا بھی۔ جوانی عروج والی اللہ نے عطا کی، لیکن پھر وقت ڈھلا، پھر واپسی شروع ہوئی، کالے بال سفید ہوئے، سیدھی کمر ٹیڑھی ہونے لگی، اٹھتے ہوئے گھٹنوں میں درد رہنے لگا۔ یہ اللہ کا تدریجی نظام ہے۔ جوانی کے بعد بڑھاپا آیا، لیکن تکلیف والا معاملہ یہ ہے کہ وہی شخص جس طرح اللہ ماشاءاللہ جوانی میں خود بھول گیا تھا کہ مجھ پر کبھی بچپن بھی تھا، میں کبھی کمزور بھی تھا، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، انسان پر ایک وقت وہ بھی تو گزرا ہے جب یہ کوئی قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا، اس کا نام تک نہیں تھا۔ جس طرح جوانی میں یہ بھول جاتا ہے نا مجھ پر بچپن بھی تھا، اسی طرح جب یہ بوڑھا ہوتا ہے تو بعض اوقات بچے بھی بھول جاتے ہیں۔ ان کا خیال ہوتا ہے کہ شاید ابا ہی بوڑھا ہوا ہے، دادا ہی بوڑھا ہوا ہے، ہم نے شاید نہیں ہونا۔ وہ بڑی جلدی بوڑھوں کو سکریپ کا مال بنا دیتے ہیں، ان کے لیے چارپائیاں سٹور روم میں لگ جاتی ہیں، ان کو کہا جاتا ہے کہ ابا کو ایسی کس لیے ضرورت نہیں رہی کہ گھٹنوں میں درد ہے، ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ چونکہ ان کا سامان ہی مختصر سا ہے لہذا بڑے کمرے کی حاجت ہی نہیں ہے۔ دھیرے دھیرے بزرگوں کے ساتھ لوگوں کا رویہ سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے والدین کے سارے حقوق بیان کر کے پھر آخر میں فرمایا کہ دعا مانگو، حقوق بھی ادا کرو، بازو بھی کھلے کرو، پیار بھی کرو، خدمت بھی کرو اور دعا بھی کرو۔
کیا دعا کریں؟ فرمایا وَقُرْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا، مجھ سے کہو، دعا کرو میری بارگاہ میں، کہو رب ارحمہما، یا اللہ ان دونوں پہ رحم فرما، کما ربیانی صغیرہ، جیسے انہوں نے مجھے بچپن میں پالا تھا، ان کی خدمت کرو اور پھر میرے حضور ان کے لیے